अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आखिरी नसीहत, दिलो दिमाग को मबहूत करती, नाकाबिले यकीन, दिल दहलाती, सबक आमोज हकीकी कहानी। हर इंसान की कामयाबी के पीछे अल्लाह की मेहरबानी के बाद किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। दुनिया में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बदल जाती है। खिजा में बहार और तपती हुई धूप में छाँव मुयस्सर आ जाती है। इसी तरह मेरी बेरौनक जिंदगी में जब मेरा साया भी साथ छोड़ दिया तो एक इंसान ने मेरे कदम कदम पर मदद की। उस एक इंसान का एहसान मैं ताहयात भुला ना पाऊंगा। मुअज़्ज़िज़ क़ारीन, मैं जो आप बीती आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई कर्जी दास्तान या किस्सा कहानी नहीं, बल्कि इसकी लिखी एक एक सतर जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। एक ऐसी हकीकत जिसे कम अज कम मैं कभी फरामोश नहीं कर सका। इस आप बीती का आगाज सन 1979 से शुरू होता है। मेरा नाम असगर है, एफए का तालिबे इल्म था। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से मेरे वालिद मोहतरम मुकामी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की अदम तवज्जो और इब्तदाई तबी इमदाद की अदम दस्तियाबी की वजह से इस दुनिया फानी से एड़ियां रगड़ रगड़ कर तकलीफ की शिद्दत से कोच कर गए। 7 बहन भाइयों में मेरा पहला नंबर था। वालिद की वफात के बाद ही तमाम रिश्तेदारों ने हमसे ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे खुदा न खास्ता हमसे मिलकर वो शायद कोई कबीरा गुनाह ना कर बैठे। जरिया मुआश ना होने की वजह से मुझे तालीम को खैर बात कहना पड़ा और घर का चूल्हा जलाने के लिए एक राइस फैक्ट्री में बतौर मजदूर मुलाजमत करना पड़ी। मैं 16 साल घंटे काम करता, सारा दिन बोरियां उठाकर टोकरों में लाता रहता, तब कहीं जाकर घर का इंतजाम चलता। किसी मुखलिस दोस्त से मशवरा दिया कि ओपन यूनिवर्सिटी से घर बैठे बजरिया फासलाती तालीम दाखिला लेकर काम के साथ तालीम भी जारी रखूं। मैंने इसकी बात पर अमल करते हुए एफए में दाखिला ले लिया। इन्हीं दिनों फैक्ट्री में मेरी मुलाकात एक निहायत मुअज़्ज़िज़ खुश गुफ्तार पुरनूर चेहरे के मालिक बुजुर्ग बाबा से हुई। उन्होंने मुझे हौसला और दुआएं दी। वो अक्सर फैक्ट्री में घूमते रहते थे, मगर मेरी मुलाकात आज पहली बार हुई थी। वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोले, असगर बेटा, मैं तुम्हें रोजाना देखता हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो। बेटे घबराना मत, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखो। इंशाअल्लाह एक दिन तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे और तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। वो अक्सर फैक्ट्री की बैरूनी दीवार के साथ बैठे रहते थे। फैक्ट्री शहर से दूर दराज बयाबान इलाके में बनी हुई थी और करीब व जवार आबादी का नामो निशान भी नहीं था। फैक्ट्री के शुमाल की तरफ बुजुर्ग बाबा की छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, जहाँ वो रात को सोने ही जाते थे। बाबा हर वक्त जिक्र इलाही और दीनी नारों में मशगूल रहते थे। हर कोई उनकी इज्जत करता और अपनी बिसात के मुताबिक मदद भी कर देता। वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कोई नहीं जानता था। मुझे इस बात पर बहुत तरस आता था, इसीलिए मैंने उनकी मदद करने का इरादा किया। मैं रोजाना उनको खाना ला कर देता और उनके कपड़े भी खुद धो कर देता। इसी दौरान मुझे बुखार हो गया। मैंने 2 छुट्टियां कर ली। मैं दिहाड़ीदार मुलाजिम था, जिस दिन काम करता उसी दिन की मजदूरी मिलती। दवा के लिए पैसे भी ना बचे थे, तो मेरे लिए मजीद छुट्टियां करना नामुमकिन हो गया। लिहाजा मजबूरी फैक्ट्री जाना पड़ा। रात को ड्यूटी थी। अभी 2 बोरियां ही उठा पाया था कि मेरी बस हो गई। कमजोरी और बुखार की वजह से बैठकर हाँफने लगा। इत्तेफाक से मेरे दोनों साथी उस वक्त मेरे साथ ना थे। थोड़ी ही देर बाद मेरे कंधे पर किसी ने नरम सा हाथ रखा। देखा तो बाबा जी खड़े थे। इतनी रात को पहली बार बाबा जी को फैक्ट्री में देखकर मैं हैरान हो गया। नरम अंदाज से बोले, असगर बेटा, मैं जानता हूँ कि आज तुम बुखार में तप रहे हो और काम करने से कासिर हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के गर्ज से आया हूँ। मेरे सामने बहुत ज्यादा बोरियां पड़ी हुई थी, जिन्हें हमने मिलकर तकरीबन 60 ट्रकों में लादना था। बाबा जी ने उनकी तरफ देखा और दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली और आंखों के इशारे से वो एक एक बोरी को उठाते और ट्रकों में सलीके से रखते जाते। ये मंजर वाकई पुरस्कार और हैरानकुन था। उन्होंने सिर्फ इशारों से सारे ट्रक बोरियों से भर दिए, फिर कुछ मुबारक आयात कुरानी पढ़कर मुझे दम किया तो मैं जल्द ही तंदुरुस्त और हशाश बशाश हो गया। बाबा जी ने मुझे ये बात किसी को बताने से मना कर दिया। इसी तरह जब भी मैं तन्हा काम करता, बाबा जी आकर मेरी मदद कर देते। इसी वजह से मेरी जिंदगी सुकून से गुजरने लगी। धीरे धीरे मेरी तालीम बढ़ने लगी और मैं बीए में दाखिला ले लिया।
ایک دن سیلری ٹائم پر نہ ملنے کی وجہ سے مزدوروں نے ہڑتال کر دی اور مجھے مجبوراً آدھی رات کو گھر واپس لوٹنا پڑا۔ فیکٹری اور ہماری بستی کے راستے میں ایک قدیم اور ویران مندر موجود تھا۔ اس رات میں مندر کے قریب سے گزر رہا تھا تو خلاف توقع مجھے اس کے انداز سے روشنی نظر آئی۔ ذرا آگے جا کر غور سے دیکھا تو حیران اور ششدر رہ گیا۔ وہاں تو میلے کا سما، لوگ ناچ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس علاقے میں تو ہندوؤں کی کوئی بستی نہیں ہے، اور اس سے پہلے میں نے آج تک مندر میں ایسی کوئی نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ لوگ ہوا میں مندر کے ارد گرد گھومنے لگے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں برہنہ حالت میں گھوم رہے تھے۔ ان کے پاؤں زمین سے کافی اونچے اور لڑکیوں کے الٹے تھے۔ الٹے پاؤں دیکھتے ہی خوف کی خطرناک لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی دوران ان لڑکیوں کی مجھ پر نظر پڑ گئی اور میں فوراً گھبراہٹ میں فیکٹری کی جانب بھاگنے لگا، حالانکہ مجھے گھر کی جانب جانا چاہیے تھا۔ میں اپنی تمام توانائیاں لگا کر بھاگ رہا تھا اور وہ لڑکیاں مسلسل میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ اب تو ان کی شکلیں بھی ڈراؤنی ہو چکی تھیں۔ وہ جانوروں کی طرح گھرا رہی تھیں، منہ سے آگ کے گولے نکال کر میری جانب پھینک رہی تھی کہ اچانک ان کے اور میرے درمیان وہی بزرگ بابا حائل ہو گئے اور ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ اسی دوران میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ میرے گھر والے میرے منہ پر پانی کے قطرے ڈال کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دن نکل آیا تھا، سورج کی کرنیں میری آنکھوں میں داخل ہو رہی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا اور بولے، اصغر تمہیں کیا ہوا تھا؟ صبح نماز فجر کے وقت ہم اٹھے، تم باہر دروازے پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کمال مہارت سے بات کر کے سب کو مطمئن کر دیا۔ اب میں جان چکا تھا کہ بابا جی کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اس دن سے میں نے ان کی خدمت میں اضافہ کر دیا۔ ایک بار رات کا کھانا میں ان کے لیے لے جانا بھول گیا۔ یاد آتے ہی میں نے کھانا لیا اور ان کی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ اب تو ان کی دعاؤں سے میں نے سائیکل بھی خرید لی تھی۔ جھونپڑی میں مدھم مگر واضح روشنی موجود تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ دل دھک دھک کرنے لگا، پسینے چھوٹنے لگے۔ بابا جی کے جسم کے تمام اعضاء جھونپڑی میں بکھرے پڑے تھے اور ہر عضو سے ذکر الہی جاری تھا۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور کھانا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ صبح جب میں ڈیوٹی پر گیا تو وہ بزرگ بابا اپنی مقررہ جگہ پر ہی بیٹھے تھے۔ میں ان کو ناشتہ دیا تو مجھے پریشان دیکھ کر بولے، بیٹا ٹینشن نہ لو، تم نے رات جو بھی دیکھا اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ کسی انجانی مشکل میں پھنس سکتے ہو۔ البتہ اگر تمہیں نماز عشاء کے بعد میرے پاس آنا ہو تو مجھے آواز دے کر بلا لیا کرو۔ جھونپڑی میں اجازت کے بغیر ہرگز داخل نہ ہونا۔ انہی دنوں میری والدہ بہت بیمار رہنے لگی۔ ساری جمع پونجی ان کے علاج پر خرچ ہو گئی اور ہم مقروض ہو گئے۔ بابا جی نے میری پیشانی دیکھتے ہوئے مجھے نوٹوں سے بھرا ہوا بٹوا دیا اور کہا، اس کے اندر سے روپے نکالتے رہو، مگر کبھی اس کے اندر نہ جھانکنا، خدا ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں نے اس میں سے بے شمار روپے نکالے اور میں تمام ضروریات روپوں سے پوری کرتا رہا۔ ایک دن اچانک بزرگ بابا کہیں غائب ہو گئے۔ سب نے بالعموم اور میں نے بالخصوص انہیں پورے علاقے میں ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ ان کے اچانک غائب ہونے سے جہاں سب حیران و پریشان ہوئے وہاں مجھے بھی بہت دکھ ہوا۔ اب تو وہ میری فیملی کا حصہ بن چکے تھے۔ ان کی نصیحت کے مطابق اس سلسلے میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اکثر تنہائی میں ان کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہتا تھا۔ میں ان کے پرس سے روپے نکالتا رہا۔ ایم اے تک تعلیم مکمل کی، بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، شہر میں اچھا مکان خریدا، پسند کی شادی کی، مقابلے کے امتحان کے ذریعے گریڈ 17 میں ملازمت حاصل کی۔ غرض یہ کہ مجھے پروردگار نے اپنے فضل و کرم سے دنیا اور جہاں کی تمام نعمتوں سے نوازا۔ یقیناً اس کے پیچھے بابا جی کی دعاؤں کا ہاتھ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ جو بھی بزرگوں اور فقیروں کی خدمت اور مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام نعمتوں سے نوازتا ہے، لہٰذا سب کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس خاص نیکی کا حصہ بنے۔ کافی لمبے عرصے تک وہ پرس میرے پاس رہا۔ میں اپنی تمام ضروریات اس سے پوری کرتا رہا۔ میں نے بابا جی کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر وہ نہ ملے۔ میں ان کی جدائی میں تڑپتا رہا، یہاں تک کہ رات دن دعائیں کرتا کہ کاش وہ مجھے خواب نہیں مل جائیں، مگر میری خواہش پوری نہ ہوتی۔ میں پرس کو سب سے چھپا کر اسٹور روم میں رکھتا تھا تاکہ کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل مجھے عمرے کی سعادت بخشی۔
میری غیر موجودگی میں جب میں عمرے پر گیا تھا تو میری بیوی نے اسٹور روم سے کچھ پرانا سامان کباڑے کو فروخت کر دیا۔ اسی میں پرس بھی ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا۔ واپسی پر جب مجھے معلوم ہوا کہ پرس گم ہو گیا ہے، یعنی پرانے سامان میں چلا گیا ہے، تو میں گھر والوں پر بہت غصہ ہوا کہ میری اجازت کے بغیر سامان کیوں فروخت کیا۔ اس میں میری بہت ضروری اور اہم چیز تھی۔ اب میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں؟ کباڑیے سے پتہ کیا، اسے بہت بڑی رقم کا لالچ دیا، مگر پرس کہیں سے نہ ملا۔ مجھے پریشان اور اداس دیکھ کر گھر والے فکر مند ہوئے اور پوچھتے رہے کہ آخر سامان میں ایسی کون سی چیز تھی جس کے بارے میں ہمیں بتانا بھی مناسب نہ سمجھا، اور حیرت سے اتنی اہم چیز آپ نے اسٹور روم میں کیوں رکھی؟ کم از کم سامان فروخت کرنے سے منع ہی کر دیا جب ہوتا۔ مگر میں مکمل خاموش رہا، کاروبار کو ٹال دیا۔ ایک رات بابا جی مجھے خواب میں نظر آئے، مسکرا کر بولے، اصغر بیٹا، تمہارا پرس اب وہاں پہنچ گیا ہے جہاں کسی اور کو اس کی تم سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے نواز دیا، لہٰذا اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اصغر، کیا تم میری ایک اور آخری خواہش پوری کرو گے؟ میں نے فوراً حامی بھر لی تو وہ بولے، بیٹا، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتی ہو تو اس ملک میں موجود اولڈ ہاؤسز کی ہر ممکن مالی امداد کرو اور لوگوں کو بھی اس نیک کام کرنے کی ترغیب دو، کیونکہ اولڈ ہومز میں وہ ماں باپ رہتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے وقف کر دی۔ مختلف تہواروں میں بچوں کو نئے کپڑے وغیرہ دلا کر خود پرانے کپڑوں میں ہی خوش رہے، بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت دلانے کے لیے خود تپتی دھوپ میں جلتے رہے۔ جب اولاد ان کی محنت و مشقت کے تفصیل اپنی منزلوں پر پہنچ جاتی ہیں تو ان بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر اولڈ ہومز میں مرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ان کی خیریت تک دریافت نہیں کرتے، اور وہ اپنی اولاد کا انتظار کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اور ان کی اکثریت کی میتیں بھی انتظامیہ لاوارث قرار دے کر نامعلوم قبرستانوں میں دفن کر دیتی ہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اذان فجر نے میری آنکھ کھول دی۔ میں نے صبح ہوتے ہی چند صاحب استطاعت لوگوں کی مدد سے خود ایک جگہ خرید کر ایک بڑے اولڈ ہاؤس کی بنیاد رکھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں کروڑ پتی بن گیا، سرکاری نوکری چھوڑ کر اپنا بزنس شروع کر دیا، اور اللہ نے مجھے بہت ترقی دی۔ اب میرے بے شمار کاروبار ہیں، ہوٹلز، ٹرانسپورٹ، فیکٹریاں، ہاسٹلز اور دکانیں ہیں۔ میں نہ صرف اپنا اولڈ ہاؤس جس میں تمام جدید سہولیات موجود ہیں چلا رہا تھا، بلکہ دوسرے اولڈ ہاؤسز کی بھی مالی امداد کرتا ہوں۔ اگر بابا جی میرے ہزاروں خواہشوں کی تکمیل کے لیے میری مدد کر سکتے ہیں تو میں ان کی ایک خواہش پوری کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن میں آج تک یہ نہیں جان سکا کہ وہ معزز بزرگ آخر کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ یہ معمہ کبھی حل نہ ہو سکا۔ آخری نصیحت کرنے کے بعد وہ مجھے کبھی خوابوں میں بھی نہیں ملی۔